اور گیم بھی آج کل ایسے چل رہے ہیں کہ اس میں کنٹریاں پار کی جاتی ہیں، مرحلہ بار ایک ٹارگیٹ ہوتا ہے کہ بھئی یہ مرحلہ پہلے طے کرنا، اس کے بعد یہ، اس کے بعد یہ، اس کے بعد یہ، اس کے بعد یہ، اس کے بعد یہ دلچسپی پیدا کرائی جاتی ہے تاکہ بچے کے ذہن و دماغ میں وہ سوال رہے کہ مجھے یہ پار کرنا ہے، مجھے یہ پار کرنا ہے، مجھے یہ پار کرنا ہے۔ تو پڑھنے بھی اگر جاتا ہے تو بچے کا ذہن اس مرحلے پہ لگا رہتا ہے، آتا ہے فوراً موبائل اٹھاتا ہے، ماں یا والدین یا سرپرست ڈانٹ ڈپٹ کر اس کو جو ہے کام کرنے کے لیے بولتے ہیں، لیکن دماغ اس کا وہیں پر لگا ہوا ہے۔ ٹیوشن کا ٹائم ہو گیا ہے تو ٹیوشن کے لیے اس کو بھیجا جاتا ہے، وہاں پر بھی اس کی کارکردگی جو اچھی ہونی چاہیے وہ نہیں ہو پاتی ہے کیونکہ دماغ اس کا وہاں پر لگا ہوا ہے۔ وہاں سے واپس آتا ہے تو پھر موبائل لے لیتا ہے اور موبائل میں اس کا ایک مرحلہ وار ایک سلسلہ ہے، وہ اس سلسلے کو پورا کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ میرا عزیز دوستو، ہم اور آپ اس چیز کو نہیں سمجھتے، ہم اور آپ نہ تو اس پر محنت کرتے، غیر لوگ جو خاص طور سے یہ چاہتے ہیں کہ ایمان والے اپنے ایمان کو اندر سے کھو دیں اور ان کا نام صرف ایمان والا رہے، مسلمان رہے، لیکن کام سارے کے سارے دوسرے ہو جائیں، تو ان کی محنت ہمارے گھروں تک، ہمارے ہر فرد تک پہنچ گئی ہے اور ہمارے ہر فرد تک پہنچ کر کے گویا کہ وہ کامیاب ہوتے جا رہے ہیں، اور ہمارے بچے اسکول کے اعتبار سے بھی پیچھے ہوتے جا رہے ہیں، ہمارے بچے دینی تعلیم کے اعتبار سے بھی پیچھے ہوتے جا رہے ہیں، اور جو ایک معاشرے کو ملنا چاہیے وہ معاشرے کو نہیں مل پا رہا ہے۔ فکر ہر ایک کو سوار ہے، ہر والدین چاہتے ہیں کہ میری اولاد اچھی بن جائے، ہر محلے والے چاہتے ہیں کہ یہاں پر بسنے والے ہر آدمی صحیح ہو جائے، لیکن میرا عزیز دوستو اس کے لیے جو طریقہ اختیار کیا جا رہا ہے وہ طریقہ نہیں اپنایا جا رہا۔ اس لیے ہم سب ایک تو یہ نیت کریں کہ ہمارے بچے اسکول جاتے رہیں، لیکن اسکول کے ساتھ ساتھ ہمارے بچے مکتب کی تعلیم میں بھی اپنے آپ کو لگاتے رہیں۔ اگر ہم نے مکتب کی تعلیم کے ساتھ جوڑ دیا تو مکتب کی تعلیم کے ساتھ جوڑنے کی وجہ سے اس اسکول میں جو اللہ کے غیر کو سمجھایا گیا ہے، یا اللہ کے غیر سے ہونے کا، یا اللہ کے غیر سے مانگنے کا جو ایک پیغام دیا گیا ہے، یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کوئی بات اگر کہی گئی ہے یا پیش کی گئی ہے، مکتب میں آنے کے بعد وہ بچہ اس بات کو سمجھ لے کہ وہ بات غلط ہے اور مکتب والی بات صحیح ہے، کیونکہ یہ مکاتب ہے نا، مکاتب، میں ایک جملہ کہا کرتا ہوں، یہ مکاتب ہمارے اسکول میں جانے والے بچوں کے خاص طور سے ایمان کے بچانے کی ایک تحریک ہے، ایمان کے بچانے کی ایک تحریک ہے، اور اچھائیوں کے پھیلانے کی ایک تحریک ہے، برائیوں کے خاتمے کی ایک تحریک ہے۔ اس لیے ہمیں اپنے آپ کو ان مکاتب کا ساتھ دینا اور ان مکاتب کو آگے بڑھانے کی کوشش کرانا۔ مکاتب کے ساتھ دینے میں سب سے پہلا درجہ تو یہ ہے کہ اپنے بچوں کو، اپنے پڑوس کے بچوں کو، اپنے ملنے جلنے والوں کو ان مکاتب میں بھیجنا۔ دوسرے، چونکہ یہ مکاتب جو کھلے ہیں، ان مکاتب کے کھولنے کا مقصد ایک یہ ہے کہ ہمارے بچوں کو دینی تعلیم بھی حاصل ہو، اور دینی تعلیم حاصل ہونے کے ساتھ ساتھ یہ مکاتب خود کفیل بن جائیں۔ خود کفیل کا مطلب یہ ہے کہ مکتب میں کوئی بھی ہو، یہ مکتب چلتا رہے۔ آج مثال کے طور پر مولانا شعیب صاحب ہیں، مولانا شعیب صاحب کے پاس اللہ نے دیا ہے تو یہ مکتب کھولا، اور مکتب کھول کر اس کا کرایہ بھی اپنی جیب سے دے رہے ہیں، بچوں کو فری میں پڑھا بھی رہے ہیں۔ اگر خدا نہ خواستہ مولانا شعیب صاحب کی حالت کمزور ہو گئی، کرایہ چڑھ گیا، تو یہ کرایہ کیسے دیا جائے گا اور پھر بچوں کو کیسے پڑھایا جائے گا؟ مکتب بند ہو جائے گا۔ چلو مولانا شعیب صاحب کے علاوہ مثال کے طور پر یہاں دو بھائی ایسے بیٹھے ہوئے ہیں کہ ان دو بھائیوں نے ذمہ داری لی ہے کہ دیکھو ہم اس کے سارے اخراجات پورے کریں گے اور بچوں کو فری میں پڑھائیں گے۔ بہت اچھی بات ہے، لیکن کل کو کسی نے نہیں دیکھا کل کیا ہونے والا ہے۔ خدا نہ خواستہ ان دو بچوں کی حالت کمزور ہو گئی، یا یہ دو بچے دنیا سے چلے گئے،
یہ دو بڑے دنیا سے چلے گئے یا کہیں اور دوسری جگہ شفٹ ہو گئے. اب جو تعاون ہو رہا تھا ان دو آدمیوں کی وجہ سے ہو رہا تھا، مکتب میں ان کا تعاون ختم ہو گیا، مکتب بند ہو گیا. اس لیے فیس پر چلایا جاتا ہے. فیس پر چلائیں گے. 10 بچے اگر مثال کے طور پر یہاں رہیں گے، 10 بچوں کے والدین اپنی فکر مندی کے ساتھ فیس ادا کریں گے تو پھر یہ مکتب چلتا رہے گا. دوسرے 10 بچے آئیں گے، وہ بھی فیس ادا کریں گے تو مکتب چلتا رہے گا. کوئی بھی آئے گا، کوئی بھی جائے گا تو مکتب پر کوئی فرق نہیں پڑے گا. محلے میں ایک نورانی ماحول بنا ہوا تھا، قرآن کے سیکھنے سکھانے کا ماحول بنا ہوا تھا، دینی تعلیم کو پھیلانے کا ماحول بنا ہوا تھا، اچھائیوں کے پھیلانے کا ماحول بنا ہوا تھا، برائیوں کے خاتمے کا ماحول بنا ہوا تھا. وہ ماحول بدستور جاری رہے گا. اس لیے ایک تو اپنے بچوں کو بھیجنا، دوسرے ان بچوں کو جو فیس متعین ہے اس فیس کے اعتبار سے اس کا تعاون کرنا.